یہ قصہ ایک چھوٹے سے شہر کے درمیانی طبقے کے ایک محنتی آدمی کا ہے جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم ایک پرائمری اسکول میں استاد تھا جو اپنی محنت اور دیانتداری کے لیے مشہور تھا۔ وہ نہایت سادہ طبیعت کا انسان تھا جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا، بچوں کو اخلاص سے پڑھاتا اور اپنے محدود وسائل میں زندگی بسر کرتا۔ مگر اس کی ایک تمنا تھی کہ وہ بھی اپنے گھر میں ایک ایئر کنڈیشن لگوائے۔ گرمی اپنی شدت کی انتہا پر تھی۔ جون کا مہینہ، سورج آسمان پر جیسے انگارے برسا رہا ہو۔ سلیم کا پسینہ شرٹ کے کاندھوں تک تر ہو چکا تھا۔ کلاس میں پنکھا چل رہا تھا لیکن ہوا میں گرمی کی شدت نے سانس لینا بھی دوبھر کر دیا تھا۔ سر، پانی پی سکتے ہیں؟ ہاں بیٹا، ضرور، اور باقی سب بھی، اگر کسی کو ضرورت ہو تو جا سکتا ہے، سلیم نے کہا، مگر ساتھ ہی دل میں سوچنے لگا، کاش اسکول میں اے سی ہوتا اور کاش میرے گھر میں بھی۔ جب اسکول سے واپس آیا تو بلال نے روتے ہوئے کہا، ابو، کل پھر احمد نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں 2-3 اے سی ہیں، تمہارے گھر میں کیوں نہیں؟ سلیم نے اپنے بیٹے کو گلے لگا کر تسلی دی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ بجھ سا گیا۔ رئیس میاں کا گھر بالکل سلیم کے گھر کے سامنے تھا۔ بڑے گیٹ، چمکتی گاڑی اور ہر کمرے میں ایئر کنڈیشن۔ ان کا پالتو کتا بھی سرد ہوا میں سوتا تھا اور دروازے کے پاس لگے الیکٹرک کولر سے پانی پیتا۔ ایک دن شازیہ نے کہا، سلیم، کب تک ہم پنکھے کے نیچے پسینہ بہاتے رہیں گے؟ ہم بھی کچھ آرام کے حقدار ہیں۔ سلیم نے آہ بھر کے کہا، شازیہ، خواہشیں تو بہت ہیں، مگر بجلی کا بل، انسٹالیشن اور پھر مرمت کے اخراجات، ہمارے ماہانہ بجٹ میں یہ سب کہاں سے آئے گا؟ ایک دن شہر کے مشہور اسٹور نے ایک مقابلے کا اعلان کیا۔ خریداری پر خوش نصیب گاہک کو 1 عدد اسپلٹ ایئر کنڈیشن مفت دیا جائے گا۔ سلیم نے صرف بچوں کے لیے اسکول یونیفارم اور کچھ روزمرہ اشیاء خریدی اور فارم بھر دیا۔ قسمت نے یاوری کی، سلیم کا نام نکل آیا۔ شازیہ اور بلال خوشی سے جھوم اٹھے۔ پورے محلے میں چرچا ہوا، سلیم کو مفت میں اے سی ملا ہے۔ اگلے دن ایک کمپنی کا نمائندہ آیا اور اے سی دیوار پر لگایا۔ تھوڑی دیر بعد کمرہ ٹھنڈا ہو گیا۔ بلال خوشی سے کودنے لگا، ابو، یہ جادو ہے۔ مگر 1 مہینے بعد جب بجلی کا بل آیا تو سلیم کے ہوش اڑ گئے۔ پہلے جو بل 1200 روپے آتا تھا، اب 6200 روپے کا بل آیا۔ شازیہ بولی، شاید کچھ گڑبڑ ہو گئی ہو۔ سلیم نے بجلی والوں سے رابطہ کیا، مگر بل بالکل درست تھا۔ سلیم راتوں کو جاگنے لگا۔ اے سی تو لگا لیا، مگر اس کی قیمت سکون سے ادا ہو رہی تھی۔ بچوں کی فیس، گھر کا راشن، دوائیاں، سب متاثر ہونے لگے۔ ایک دن بلال نے کہا، ابو، آپ کیوں پریشان ہیں؟ سلیم نے کچھ نہ کہا، صرف مسکرا دیا۔ وہ اپنے بیٹے کو کیسے بتاتا کہ ایک ایئر کنڈیشن نے اس کی زندگی کو معاشی طور پر بوجھل کر دیا ہے۔ ایک دن سلیم مسجد کے باہر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک بزرگ مولوی نے اس سے پوچھا، بیٹا سلیم، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ سلیم نے دل کی بات کہہ دی۔ مولوی صاحب نے مسکرا کر کہا، بیٹا، گرمی صرف باہر نہیں، اندر بھی ہوتی ہے۔ اگر دل میں صبر اور قناعت ہو تو سب کچھ آسان لگتا ہے۔ ایئر کنڈیشن ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، مگر کبھی کبھی یہ دل کو گرم کر دیتا ہے، حسد سے، فخر سے یا بے صبری سے۔ سلیم نے گھر آ کر سب کو جمع کیا اور کہا، ہم نے اپنی اصل ضروریات کے بجائے دوسروں کی سہولت دے کر فیصلہ کیا، یہ ہماری غلطی تھی۔ اب ہم سادگی سے رہیں گے اور اے سی صرف ضرورت کے وقت چلائیں گے۔ شازیہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور بلال بولا، ابو، مجھے پرواہ نہیں کہ احمد کے گھر میں کیا ہے، میرے ابو بہترین ہیں۔ سلیم کے اس فیصلے سے ان کی زندگی میں سکون آ گیا۔ بجلی کا بل کم ہوا، گھر کا بجٹ بہتر ہوا اور سب نے سیکھا کہ سہولتیں اگر بوجھ بن جائیں تو ان سے بہتر سادگی ہوتی ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی زندگی دیکھ کر اپنے فیصلے کرتے ہیں، مگر سکون تب ہی ملتا ہے جب ہم اپنی اصل ضرورت، وسعت اور حالات کو مد نظر رکھ کر جئیں۔ ایئر کنڈیشن صرف ٹھنڈی ہوا دیتا ہے، مگر اصل ٹھنڈک دل کے اطمینان